ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے جام شوروں کے اس ڈرامائی اور پراسرار پولیس مقابلے پر، جس میں 4 ڈاکوؤں کو حیدرآباد پولیس نے انتہائی بہادری سے ہلاک کر کے اپنا ایک بہت بڑا تاریخ ساز کارنامہ ظاہر کیا تھا۔ اب اس تاریخ ساز کارنامے کی جو ہے وہ اصل صورتحال سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ ہم پچھلے پروگرام میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈاکوؤں کا سرغنہ جو اس مقابلے میں مارا جا چکا ہے، علی حیدر عرف حیدرو مہر نے کراچی کے علاقے سچل میں ڈاکہ زنی کے واردات کے دوران ایک نوجوان کو فائرنگ کر کے ہلاک کرنے کے بعد حیدرآباد کے کس تھانے کے ایس ایچ او کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا، اور اس کے بعد اس ایس ایچ او نے اسے کیا مشورہ دیا کہ وہ فوری طور پر کون سے گوٹ میں آ کر پناہ لے، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ ایک خونی پولیس مقابلے کی صورت اختیار کر گیا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے اور میرے نمائندوں سے رابطہ کیا ہماری اپیل پر، ہماری درخواست پر۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بہت ہی مفید معلومات ان ڈاکوؤں سے متعلق اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ان کے سرپرستوں سے متعلق معلومات ہمیں فراہم کی، جو کہ بہت ہی چونکا دینے والی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ڈاکو علی حیدر عرف حیدرو مہر سکھر کا رہنے والا، یہ کوئی 1 یا 2 ہفتہ پہلے جو ہے خود حیدرآباد کے تھانہ سائٹ کی پولیس کے ہاتھوں پکڑا جا چکا تھا، جہاں کے ایس ایچ او وحید شیخ بتائے جاتے ہیں۔ وحید شیخ سے اس ڈاکو علی حیدر عرف حیدرو مہر کو کس نے مبینہ طور پر 80 لاکھ روپے رشوت دے کر رہا کروایا تھا، یہ وہی ایس ایچ او ہے جس سے جو ہے خود مقتول ڈاکو نے کراچی کے واردات کے بعد رابطہ کیا، جو غالباً ان کا آخری ٹیلی فون تھا ان کی زندگی کا، اور وہی ٹیلی فون ان کی اس پراسرار اور ڈرامائی پولیس مقابلے کا باعث بنا۔ اگر وہ ٹیلی فون نہ کرتا تو شاید وہ اس پولیس مقابلے کا شکار نہ ہوتا، اور نہ ہی وہ مارا جاتا بلکہ وہ زندہ ہوتا۔ اسے مارنے کی ضرورت نوبت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ واردات کے بعد جب اس کے ہاتھوں ایک نوجوان کا قتل ہوا، جو کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے سابقہ صوبائی وزیر نادر مکسی کے ڈرائیور کا بیٹا تھا، ان سے گاڑی چھینتے ہوئے مزاحمت پر انہیں گولی مار کر قتل کر دیا تھا، اور اس کے فوری بعد جو ہے انہیں اپنی اس واردات کا، میں یہ تو نہیں کہوں کہ انہیں افسوس ہوا، لیکن وہ گھبرا گیا، اور انہوں نے فوری طور پر اپنے دوست ایس ایچ او کو ٹیلی فون کیا، جس کے بعد ایس ایچ او نے کیا کہا انہیں کہ فوری طور پر نکل کر خود میر مہر گوٹ ہے کوئی وہاں پر جام شوروں کے قریب، وہاں جا کر جو ہے وہ پناہ لے، وہ وہاں جا کر وہ ان سے ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کس نے ایس ایچ او جام شورو جو ہیں خود سجاد علی جمالی کو اطلاع دی کہ یہ ڈاکو کراچی سے یہاں پر پہنچ رہے۔ اس کے بعد سجاد علی جمالی کی سربراہی میں پولیس پارٹی وہاں پہنچتی ہے، اور یہ چاروں کے چاروں ملزمان زندہ پکڑے جاتے ہیں۔ ایس ایچ او جام شورو سجاد علی جمالی کی پارٹی کے ہاتھوں، اور خود ایس ایچ او بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس بات کا علم جام شورو کے ایس ایس پی ظفر چھانگا کو بھی ہے، ہماری اطلاع کے مطابق۔ خبری کا کہنا ہے کہ ان کے علم میں یہ بات ہے۔ بعد میں جو ہے وہ ڈی آئی جی حیدرآباد کی بھی کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں کسی نہ کسی طریقے سے انٹری ہو جاتی ہے، اور بعد میں یہی جو ملزمان ہیں یہ کسی حیدرآباد کے کسی اسی ایس ایچ او کے پارٹی کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، جس ایس ایچ او سے جو ہے مقتول علی حیدر عرف حیدرو مہر کا رابطہ ہوا ہوتا ہے ٹیلی فون کال کے ذریعے، اور اس کے بعد ان کا کام تمام کر دیا جاتا ہے۔
کہا یہ جاتا ہے کہ ان چاروں سے اسلحے کے علاوہ، نقدی کے علاوہ موبائل فون ملے تھے۔ خود جامشورو پولیس نے اپنے قبضے میں لی تھی، لیکن وہ تمام چیزیں جو ہے وہ حیدرآباد سے آنے والی پولیس پارٹی نے جامشورو پولیس سے لے لیے تھے، بڑے افسروں کے احکامات کے نتیجے میں۔ یہ کہا گیا کہ بڑے افسروں کو جو بھی چیز ان سے ملی ہے وہ ان کے حوالے کیے جائے، اور بعد میں ان تمام ٹیلی فونز کو جو ہے وہ ناکارہ کر دیا گیا۔ یہ دو اہم ترین معلومات تھی اس کیس کے حوالے سے۔ ایک اور بات سامنے جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے حیدرآباد کے ایک آم کے بہت بڑے آڑتی مسٹر نظامانی، ان کا بھی ایک ڈرامائی اور پراسرار اغوا ہوا تھا، اغوا کروایا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا۔ تاوان کا معاملہ نہیں تھا، زمینوں کا معاملہ تھا، کسی زمین کا معاملہ تھا، اور کسی صوبائی وزیر سے ان کا پھڈا چل رہا تھا۔ انہیں اغوا کروایا گیا، بعد میں اسے تاوان کا رنگ دیا گیا، اور اس تاوان کی رقم میں جو ہے تاوان لیا بھی گیا، لیکن جو آڑتی تھے مسٹر نظامانی، ان کا قتل ہوا۔ اور اس قتل کی واردات میں بھی کہتے ہیں کہ یہی حیدرو کا گینگ ملوث تھا۔ حیدرو کے گینگ سے مراد حیدرو کے ساتھی اور ان کے سرپرست وہی پولیس والے جن سے ان کا ٹیلی فون پر رابطہ تھا۔ یہ بات بھی اب سامنے آئی ہے، اور ایک خاتون نے جو رابطہ کر کے اطلاع دی اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط، ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی میں مخدوم بلاول گوٹھ میں اگر جا کے رابطہ کیا جائے پتافی کے گھر والوں سے تو تمام چیزیں جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گی۔ جہاں پر یہ چاروں ڈاکو جو ہے یہ اس واردات سے پہلے وہاں موجود تھے، ہر واردات کے بعد وہیں یہ پناہ لیا کرتے تھے، وہیں رہا کرتے تھے۔ یہ مسٹر پتافی جو کہ خود اس جعلی اور ڈرامائی پراسرار پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہے، اس کے گھر والے، اس کے دوست، اس کے احباب سب کچھ چیخ چیخ کر بتائیں گے کہ وہ ایس ایچ او کون ہے وہ ایس ایچ او جس نے جو ہے کچھ دنوں پہلے جو ہے خود سائٹ تھانے کے ایس ایچ او وہی شیخ کے ذریعے جو ہے وہ 80 لاکھ دے کے اسے چھڑوایا تھا۔ اور اب جب اپنا بانڈا پھوٹنے کا وقت آیا اس ٹیلی فون کال کے ذریعے، اب جب خود پر بات آنے والی تھی تو اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے، اپنی کھال بچانے کے لیے پھر ان چاروں کو پیادہ سمجھ کر جو ہے وہ گولیوں سے بھون ڈالا گیا، اور اس کو بھی اپنا کارنامہ ظاہر کیا گیا۔ کون ہے وہ ایس ایچ او؟ میں جانتا ہوں، آپ بھی سب جانتے ہیں۔ میرے پاس کوئی ایسی ٹھوس شواہد نہیں ہے، پیپر نہیں ہے کہ جس کو میں دکھا سکوں کہ یہ ثبوت ہے، اس کے لحاظ میں نام نہیں لے سکتا۔ جانتے آپ بھی ہے، وہ نام لینے کی مجھے ضرورت بھی نہیں، وہ خود بھی سمجھ رہا ہے کہ میں کس کا اس وقت ذکر کر رہا ہوں۔ آپ بھی لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ کون سا ایس ایچ او ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ظفر چانگا ایس ایس پی جامشورو ہیں، اس طریقے سے عدیل چانڈیو ایس ایس پی حیدرآباد ہیں، اور سب سے بڑھ کر ڈی آئی جی حیدرآباد طارق رزاق دھاری جو سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن، سب کے سب باضمیر ہیں۔ سب کو اپنے اپنے قبر میں جانا ہے، سب اپنے اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھے تو پتہ چل جائے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اگر ضمیر نام کی کوئی شے ہے تو وہ ضرور اس میں انکوائری کریں گے، ضرور اس میں معلومات کریں گے کہ یہ اتنے بڑی خوفناک قسم کی جو معلومات آ رہی ہے ہمارے جس چینل کے ذریعے، تو اس پر انکوائری تو بنتی ہے۔ کم از کم آپ مجھے جھوٹا تو ثابت کریں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یا مجھے کوئی گمراہ کر رہا ہے، کوئی مجھے مس گائیڈ کر رہا ہے۔ پولیس کے اتنے بڑے کارنامے کو میں اتنی بے دردی کے ساتھ، اتنی بہرحمی کے ساتھ جو ہے وہ داغدار بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بڑی مشکل سے تو سندھ پولیس نے اتنے اچھے پولیس مقابلے کیے ہیں، اگر ان کو بھی میں جعلی اور 2 نمبری قرار دوں تو پھر پولیس والے کیسے کام کریں گے؟ آپ ثابت کریں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کی طرف سے خاموشی ہوگی تو خاموشی جو ہے وہ اعتراف جرم کے زمرے میں آتی ہے۔ خاموشی کا مطلب یہ کہ جو بھی کچھ میں کہہ رہا ہوں یا جو بھی مجھے معلومات
ادھر ادھر سے آ رہی ہے۔ بے شک آپ یہ کہیں کہ یہ لنگر گپ ہے، یہ چڈو خانے کی معلومات ہے، یہ قیاس آرائیوں پر مبنی میں بات کر رہا ہوں، میں اگر مگر کو بنیاد بنا کر میں اتنا لمبا چوڑا پروگرام کروں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی خاموشی توڑنی ہوگی۔ خاموشی توڑنے کے لیے اپنے ضمیر کو آپ کو پہلے بیدار کرنا ہوگا، کیونکہ جو میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں اس پولیس مقابلے کو لے کر کہ کراچی کا مقابلہ ہے اور کراچی کا واقعہ ہے، حیدرآباد میں پہنچ گئے اتنی برق رفتاری سے، پولیس کی اگر اتنی برق رفتاری سے اتنے اچھے کام ہو تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ پولیس میں کوئی ایک بھی جرم نہ ہو۔ سندھ پولیس میں تو پھر سندھ میں جو ہے کراچی سمیت پورے سندھ میں جو ہے وہ شہد اور دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائے، اور پھر جو ہے بالکل ٹیپو سلطان کے دور کے طریقے سے جو ہے ایک ہی گھاٹ میں جو ہے وہ بکری اور شیر پانی پینا شروع کر دیں گے۔ کہ اگر اتنی پولیس جو ہے وہ فرش شناسی کا مظاہرہ کرے کہ منٹوں میں یہاں ابھی سچل میں واقعہ بھی نہیں ہوا اور ملزمان وہاں پہنچ گئے اور ان کو لڑکا بھی دیا گیا۔ ایک ٹیلی فون کال، کہتے ہیں نا کہ ایک مچھر انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے۔ ایک ٹیلی فون کال، ایک غلطی بعض اوقات انسان کی تباہی اور اس کی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایک غلطی تھی اس ڈاکو کی، اب اس کو میں اس کی ندامت کہوں، اس کی گھبراہٹ کہوں، اس کی پریشانی کہوں، اس کی بے وقوفی کہوں، یا اس کا کیا کہوں، اس کی جو ان سے سرزد ہوئی، جو ان کی موت کا باعث بنی۔ ٹیلی فون کال کیا کہ یہ ہو گیا، اور جس نے ٹیلی فون کال سنی اس نے کہا اس نے تو میرا بھی کام اتار دیا ہے، اس نے تو میرے کو بھی مروا دیا، خود تو ڈوبے صنم ہمیں بھی لے ڈوبے۔ اس کے بعد نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے، اور کہا کہ یہاں پر پہنچو۔ پہنچ گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمراز تھا، پھر ہمراز کو ٹکانے لگانا تو ضروری تھا اپنی کھال بچانے کے لیے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ یہ خون پیچھا نہیں چھوڑتا، خون پیچھا کرتا ہے۔ جو لوگ جعلی مقابلے کرتے ہیں انہیں اپنے انجام کی جو ہے وہ کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی لوگ کراچی پولیس میں جعلی مقابلے انہوں نے کیے ہیں، کسی کا بھی اینڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا۔ دوسروں کے خون سے ہاتھ رنگنے والوں کے پھر اپنے خون سے کوئی اور ہاتھ رنگ لیتا ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ جب بھی پولیس والا جو ہے وہ اپنے حدود کو کراس کرتا ہے، پولیس والے کو جو ہے وہ اپنی تمام فرائض جو ہے وہ پولیس رولز کے اندر، آئین اور قانون، فوجداری اور تعزیرات کے اندر رہ کے کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اجرتی قاتل بن جاتے ہو تو پھر آپ کا تعلق پولیس شعبے سے نہیں ہوتا ہے، پولیس فورس سے نہیں ہوتا ہے، پھر آپ اجرتی قاتل بن جاتے ہو۔ اجرت لے کے پھر آپ قتل کرتے ہو، اپنی یونیفارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنے ڈپارٹمنٹ کا، اپنی نوکری کا، اپنی پوسٹنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ آپ کے ظلم، آپ کے ستم کا شکار ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، پھر وہ بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کو نے کراچی میں بہت کچھ دیکھا ہے، بہت سے پولیس والوں کو جو ہے اسی طریقے سے جو ہے دوسروں کے ہاتھوں مارے جاتے ہوئے دیکھا ہے، جو پہلے کبھی ہیرو ہوا کرتے تھے، بعد میں انہیں کس طریقے سے 0/0/0/0 ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ لہٰذا میں اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ان پولیس افسروں کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں، انہیں راہ دکھا سکتا ہوں، انہیں مفت میں مشورہ دے سکتا ہوں کہ وہ ایسا کام نہ کرے جو بعد میں خود ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے۔ پولیس کا کام جو ہے وہ قانون کا نفاذ ہے، پولیس کا کام جو ہے وہ قانون پر دوسروں کو چلانا ہے، قانون کی رکھوالی کرنا ہے، قانون کی پاسداری کرنا ہے۔ پولیس کا کام یہ نہیں ہے کہ خود قانون توڑنے کا باعث بنے، خود قانون شکنی کا مرتکب ہو۔ یہ پولیس افسروں کو زیب نہیں دیتا اور نہ ہی پولیس افسروں کا یہ شیوا ہے۔ جو پولیس کے یہ بڑے افسران ہیں جو اس قسم کے کارناموں کے لیے ترستے ہیں اور پھر اس کارناموں کی وہ تحقیقات کرنے کی بھی ضرورت یا نوبت گوارا نہیں کرتے، بلکہ دریا دلی کا مظاہرہ کرتے، انہیں بلا کے گلے لگاتے اور انہیں جو ہے وہ انعامات اور کرامات سے نوازتے ہیں۔ انہیں بھی ذرا جو ہے وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہے کیا وہ
اس قسم کے مقابلے کرنے والوں کے حوصلہ افزائی کا باعث تو نہیں بن رہے، وہ انہیں موٹیویٹ تو نہیں کر رہے ہیں کہ آپ بھی اس طریقے کے مقابلے کرو اور انعامات اور کرامات حاصل کرتے جاؤ۔ ماضی میں تو یہی سب کچھ ہوتا رہا کراچی میں کہ آپ مقابلے کرو تو آپ کو چوائس کی پوسٹنگ ملتی تھی، آپ کو من پسند پروموشن ملتی تھی، آپ کو یعنی کہ اسٹیپ پروموشن دیا کرتا تھا۔ یہ ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، پولیس مقابلوں کی ایک بھرمار ہو گئی، بے گناہوں کی جو ہے وہ موت کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کا انجام کیا ہوا، جس رفتار سے وہ مقابلے ہوتے رہے، اس رفتار سے پولیس والے بھی یعنی کہ آلو گاجر کی طرح کٹتے رہے۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خطرناک اور خوفناک کھیل ہے، اس سے کبھی بھی جرائم ختم نہیں ہوتے، جرائم دب جاتے ہیں وقتی طور پر، لیکن پھر اسی قوت سے ابھرتے ہیں۔ اگر پنجاب میں اس وقت دہشت کے ذریعے اور انہی جعلی پولیس مقابلوں کے ذریعے جیلوں سے لوگوں کو لا کر جو ہے جعلی پولیس مقابلوں میں ہلاک کرنے سے دہشت تو آپ نے قائم کر دی، تو کیا جرم اس سے ختم ہو جائے گا؟ کبھی بھی جرم ختم نہیں ہوگا۔ تشدد سے جرم بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔